باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کا 20 باب۔ مقدونیہ اور یونان۔ جب شور و گل موقوف ہوا تو پولس نے شاگردوں کو بلوایا اور انہیں نصیحت کر کے اور خدا حافظ کہہ کر مقدونیہ کو جانے کے لیے روانہ ہوا، اور ان اطراف سے گزر کر اور انہیں بہت باتوں سے نصیحت کر کے یونان میں آیا، اور 3 مہینے تک وہاں رہنے کے بعد جس وقت جہاز پر سوریا کی طرف جانے کو تھا تو یہودی اس کی گھات میں لگے۔ تب اس کی یہ صلاح ہوئی کہ مقدونیہ کی راہ سے واپس جائے، اور اس کے ہم سفر یہ تھے: باریا سے سوپترس بن پروس، اور تسلیکیوں میں سے ارستسکس اور سکندر، سکدیس اور گالس، دربا کا اور تیموتھوس اور توککس اور تروفیمس، آسیا کے یہ آگے جا کر ترواس میں ہمارا انتظار کرتے رہے، اور عید فطر کے دنوں کے بعد ہم فیلپی سے جہاز پر روانہ ہو کر 5ویں دن ترواس میں ان کے پاس پہنچے اور 7 دن وہاں ٹھہرے۔ ترواس، اور ہفتہ کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کو جمع ہوئے تو پولس نے جو دوسرے دن جانے والا تھا ان کے ساتھ کلام کیا اور آدھی رات تک کلام کرتا رہا، اور اس بالا خانے میں جہاں ہم اکٹھے تھے بہت سے چراغ جل رہے تھے، اور اوتوکس نامی ایک نوجوان کھڑکی میں بیٹھا تھا۔ اس پر نیند کا غلبہ ہوا، اور جب پولس دیر تک باتیں کرتا رہا تو وہ نیند سے مغلوب ہو کر کے تیسری منزل سے نیچے گر پڑا اور مردہ اٹھایا گیا۔ تب پولس اتر کر اس سے لپٹ گیا اور گلے لگا کر کہا: مت گھبراؤ، کیونکہ اس کی جان اس میں ہے۔ اور اوپر جا کر روٹی توڑی اور کھا کر اتنی دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا کہ فجر ہو گئی۔ پھر وہ روانہ ہو گیا، اور وہ اس نوجوان کو زندہ لائے اور نہایت خاطر جمع ہوئے۔ مطلونی۔ ہم جہاز پر پہلے گئے اور اسس کو اس ارادے سے روانہ ہوئے کہ وہاں پولس کو اپنے ساتھ چڑھا لیں، کیونکہ اس نے وہاں پر خشکی کی راہ سے جانے کا ارادہ کر کے یوں ہی ٹھہرایا تھا۔ جب وہ اسس میں ہمیں ملا تو ہم اسے چڑھا کر مطلونی میں آئے، اور وہاں سے جہاز پر روانہ ہو کر دوسرے دن کویس کے سامنے آئے، اور تیسرے دن ساموس میں پہنچے، اور اگلے دن مطلس میں آئے، کیونکہ پولس نے ارادہ کیا تھا کہ افسوس کے پاس سے گزر جائیں، ایسا نہ ہو کہ اسے آسیا میں رہ کر دیر لگ جائے۔ اس لیے وہ جلدی کرتا تھا تاکہ اگر ہو سکے تو عید خمسین یروشلم میں منائے، اور اس نے ملتیس سے افسوس میں کہلوا بھیجا اور کلیسیا کے کاہنوں کو بلایا، اور جب وہ اس کے پاس آ کر اکٹھے ہوئے تو ان سے کہا: تم جانتے ہو کہ پہلے ہی دن سے جب میں آسیا میں آیا تو کس طرح ہر وقت تمہارے ساتھ رہا کہ کمال فروتنی کے ساتھ اور آنسو بہا بہا کر
اور ان آزمائشوں کو سہ کر جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے مجھ پر واقع ہوئی خداوند کی خدمت کرتا رہا، اور جو باتیں تمہارے فائدہ کی تھی ان کے بیان کرنے اور علانیہ اور گھر گھر سکھانے سے کبھی نہ جھجکا، اور یہودیوں اور غیر قوموں کے آگے گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرو اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاؤ۔ اور اب دیکھو کہ میں روح سے بندھا ہوا یروشلم کو جاتا ہوں اور نہیں جانتا کہ وہاں مجھ پر کیا گزرے گا، مگر اتنا کہ روح القدس ہر شہر میں مجھ سے یہ کہہ کر گواہی دیتا ہے کہ زنجیریں اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں، لیکن میں اپنی جان کو ہیچ جانتا ہوں اور اسے عزیز نہیں سمجھتا، بمقابلہ اس کے کہ میں اپنا دورہ اور کلام کی اس خدمت کو پورا کروں جو میں نے خداوند یسوع مسیح سے پائی، یعنی کہ خدا کے فضل کی بشارت دوں۔ اور اب دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم سب جن کے درمیان میں خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا پھرا میرا منہ پھیر نہ دیکھو گے، پس میں آج کے دن تمہیں قطعی کہتا ہوں کہ میں ہر ایک کے خون سے پاک ہوں، کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم پر افشاں کرنے سے نہ جھجکا، اپنے اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس پر روح القدس نے تمہیں اساقف ٹھہرایا تھا کہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے اپنے ہی خون سے خریدا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تمہارے درمیان آئیں گے جو گلے پر ترس نہ کریں گے، اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن رو رو کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا، اور اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہیں کامل بنانے اور تمہیں مقدسین کے درمیان میراث دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں نے کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا، بلکہ تم آپ جانتے ہو کہ جو کچھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو درکار تھا سو انہی ہاتھوں نے کمایا۔ میں نے بہرحال تمہیں دکھایا کہ اسی طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداوند یسوع مسیح کی بات یاد رکھنا چاہیے جو اس نے خود کہی کہ دینا لینے سے مبارک تر ہے، اور اس نے یہ کہہ کر اپنے گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ دعا کی، اور وہ سب بہت روئے اور پولس کے گلے لگ لگ کر اسے چوما، اور خاص کر اس بات سے غمگین ہوئے جو اس نے کہی تھی کہ تم میرا منہ پھر نہ دیکھو گے۔ پھر انہوں نے اسے جہاز تک پہنچایا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔